الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جن آیات ربانیہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیات ربانیہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر فرمایا. سابقہ جمعۃ المبارک بھی
چند آیات پر ہم نے گفتگو کی، اور آج بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ولا یزال ہم سب کا یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، سورہ فاتحہ کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے دو چار باتیں اس آیت کریمہ سے ہم لینا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ سورہ فاتحہ میں پہلے حمد و ثنا کا ذکر ہے، پھر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کا ذکر ہے، اس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا کہ جب مجھ سے مانگا کرو اس انداز میں مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت عطا فرما تو ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ یہ آیت کریمہ بظاہر تو ایک چھوٹی آیت مبارکہ ہے، معانی اور مطالب کے اعتبار سے دیکھا جائے اور رموز و اسرار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج ہم لوگ اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں، یقیناً ہم ناقص العقل ہیں، ناقص الفہم ہیں، تو اپنے ذہانت کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں مانگتے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میری شان کے مطابق مجھ سے مانگو۔ ایسی چھوٹی معمولی باتیں اور وہ بھی مجھ سے مانگتے ہو، دیتا تو سب کچھ اللہ ہے۔ میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو آگے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی کو وقت کے بادشاہ یا وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر وہ وقت کا وزیر اعظم ہمیں کہہ دے کہ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، دور سے آئے کچھ مجھ سے مانگ لو، تو اب آدمی وہاں پر کیا مانگے گا؟ لازمی بات ہے اپنی سوچ کے مطابق مانگے گا، جتنی اس کی وسعت ہوگی، وسعت نظری ہوگی، اس طرح مانگے گا۔ تو اگر مثال دینا چاہتا ہوں، وہ بندہ یہ کہتا ہے مجھے 2 کپڑے سوٹ کی ضرورت ہے اور مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، 5000 روپے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کا سوال کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ وقت کے وزیر کے پاس گیا تھا، علاقائی طور پر کوئی بہت بڑا کام مانگتا، ہمارے علاقے کا اس چیز کی ضرورت ہے، پورا علاقہ اس چیز سے محروم ہے، تو اس طرح ہماری بہت ساری یعنی کہ دنیاوی طور پر سمجھ لیں، مجازی طور پر جو اس کی شان ہے اس کے مطابق مانگتا، تو کہیں گے اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان جب سوال کرے تو رب نے فرمایا میری شان کو دیکھو، میں کتنا عطا کر سکتا ہوں، اتنا عطا کرتا ہوں کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ لہٰذا مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں ہیں، جس طرح کہ انسان ایک دوسرے سے بھی مانگ سکتا ہے وہ بھی مانگو، لیکن جب خصوصی طور پر دعا کرو
تو بہت بڑی چیز مانگو، کوئی اخروی نعمت مانگو، ایسی نعمت مانگو جو تمہیں کوئی بھی نہ دے سکتا ہو۔ اس لیے یہاں دعا مانگنے کے اندر کیا طریقہ سکھایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت تمہیں کہیں سے نہیں ملے گی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں کسی کو کچھ بھی کہیں سے نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے رب کی طرف سے ملتا ہے، لیکن یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، یہ براہ راست تم اللہ کی بارگاہ سے سوال کرو کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب جب ہدایت مانگ لیں گے تو ہدایت کے اندر دنیاوی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، اخروی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، جسے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی مجھ سے یوں دعا مانگو اے اللہ دنیا کی کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز حقیرانہ چیزوں کو نام لے کر نہیں مانگو، بلکہ یوں مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو رب سے مانگو تو حسنہ کے اندر جو بھلائی کا لفظ ہے تو ہر نعمت کو یہ محیط ہے، ہر نعمت پر سچا آتا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اخروی نعمتیں اس پر بھی لفظ حسنہ سچا آتا ہے۔ تو لہٰذا چار چیزوں کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ سے نہ مانگو، بلکہ اتنی وسعت نظری کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، اور یہ بات تو اپنے مقام پر مسلم ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حقیقت میں مانگنا بھی نہیں آتا، ورنہ مانگنا آتا تھا تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان صحیح معنوں میں مانگتے ہیں، ان کو مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک پر جب جنگ کے اندر وہ تیر لگا تو آپ کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ باہر آ گیا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی نے آنکھ کے ڈیلے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر لگ گیا ہے اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے۔ یعنی یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ہر قسم کا مریض وہاں جاتا ہے، لا علاج لا علاج مرض والا بھی وہاں جاتا ہے تو وہاں سے شفا مل جاتی ہے، اس لیے آنکھ کا ڈیلا لے کر گئے۔ اب جائیے، نبی علیہ السلام کی رحمت کا دریا بھی جوش میں تھا، عرض کیا رسول اللہ مجھے آنکھ درست کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب فرمایا کہ بتاؤ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے، یعنی آنکھ دے دوں یا اس کے بدلے میں جنت دے دوں؟ اب جنت خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اب یہ آنکھ ایک دنیاوی نعمت ہے، اگر کوئی ہم جیسا ناقص العقل ہوتا، ناقص الفہم ہوتا، وہ شاید یہ سمجھتا کہ اس کے مقابلے میں تو بہت بڑی نعمت مل رہی ہے، آنکھ تو ایک ہے، ایک سے گزارا ہو جائے گا، جنت پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، تو آج دریائے رحمت جوش میں ہے، جنت کا سوال کر لو اور عرض کر دو یا رسول اللہ بس مجھے جنت ہی عطا کر دے۔ لیکن جو کہ ان کے اندر وسعت قلبی ہوتی تھی، وسعت نظری ہوتی تھی، وہ لوگ براہ راست چشمہ نبوت سے فیضان حاصل کرنے والے ہوتے تھے، ان کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، انہیں مانگنے کا طریقہ بھی آتا تھا، مانگنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا سوال تو میں نے کیا ہے، جنت کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا، یا رسول اللہ میری عرض کرنے پر مجھے آنکھ بھی عطا کر دیں اور اپنے درائے رحمت آپ کا جوش میں ہے، اپنی مہربانی سے مجھے جنت بھی دے دیں۔ تو اب دیکھیں مانگنے کا طریقہ، جنت بھی مانگ لی اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے ساتھ ساتھ آنکھ بھی مانگ لی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری آنکھ کو ایسا درست فرما دیا، میری پوری حیات کے اندر بھی اس آنکھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ، تو اے ربیعہ کچھ مانگ لو آج مجھ سے، مطلقاً فرمایا۔ اور یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ میں یہ چیز دے سکتا ہوں، فلاں چیز دے سکتا ہوں، فلاں چیز دے، یہ ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر رہ کر کچھ مانگ لے، تجھے کیا چاہیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے مطلقاً فرمایا سل، تو مانگ، کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اب قربان جائیے، تو بتانا یہ تھا حضرت ربیعہ بھی تو آخر نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، پروان وہاں سے ملا، تربیت وہاں سے ہوئی، تو اب کیا مانگ لیا؟ کوئی ایک چھوٹی معمولی چیز نہیں،
جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو، یہ نہیں مانگا، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ نے خود فرمایا آج مانگ لیں، تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت۔ سرکار فرما رہے مانگ کیا مانگنا ہے؟ دنیاوی طور پر ہم جیسے اگر کوئی ناقص رکھ کر ناقص الفہم ہو، اس کو یہ آفر مل جائے بتا تو کیا لینا چاہتا ہے، کوئی بہت بڑا بادشاہ اگر کہہ دے مانگ جو مانگنا ہے، ہم مانگ لیں کہ ہمیں کوئی گاڑی مل جائے، ہمیں کوئی پلاٹ مل جائے، کچھ کرنسی مل جائے، کچھ ڈالر مل جائے، دنیاوی طرف اتنا سا مانگ لیں گے۔ اگر وہ جو کچھ بھی مانگتے، جو زبان سے نکالتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا سب کچھ مل جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ سائل نے بھی کیا خوب فرمایا، مانگ جو مانگتا ہے، لیکن آگے مانگنے والے نے بھی کیا خوب انداز میں مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنت، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ جنت بھی مانگی، جنت بھی مانگی، یا رسول اللہ یہ نہیں کہ صرف یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ مجھے جنت مل جائے، تو سرکار فرماتے تمہیں جنت مل گئی، صرف جنت کا سوال نہیں کیا، بلکہ عرض کیا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا سوال ہے کہ جنت میں بھی رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رفاقت بھی مجھے مل جائے۔ بہرحال دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مجھ سے مانگو تو اس انداز میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کی بات، اس تفسیر پر ہم انشاءاللہ بعد میں اس پر تفسیر کریں گے، گفتگو کریں گے، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھے راستے کی دعا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ کون سا راستہ؟ خود رب نے فرمایا مجھ سے یوں مانگو کہ اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی انعام یافتہ لوگ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا جو راستہ ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راستے کی ہدایت عطا فرما۔ قربان جائیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تفسیر ہوتی ہے مفسرین بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کا بعض حصے کی خود بھی تفسیر کرتا ہے، اور سب سے بالاتفاق تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کے ساتھ یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، مختلف اقوال سے بھی ہوتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک تفسیر، ایک کے اندر اگر اجمال ہے تفصیل نہیں ہے، دوسرا حصہ خود اس کی تفسیر کر دے تو وہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے، فضیلت والا ہے۔ اب یہاں تو اتنا فرمایا اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہے ان کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے بھی محفوظ فرما، انعام یافتہ لوگ جن پر تیرا انعام ہے اس کے راستے پر چلا۔ اب انعام والے لوگ کون سے؟ انعام یافتہ قرآن پاک میں سورہ النساء میں 5ویں پارے میں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو بھی کرے، فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت کا جو انعام ہے اس کے 4 گروہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا گروہ انعام یافتہ نبیین کا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی آخر زمان تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے کے سارے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد صدیقین ہیں، جتنے بھی صدیقین ہیں وہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں، والشہداء والصالحین، اور وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بہترین دوست ہیں، بہترین رفیق ہے۔ تو گویا کہ اب اس بات کی میں آپ کو وضاحت کر دوں، انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی آخر زمان تک جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی، تعین ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور جتنے بھی صدیقین ہیں، ہر دور کے اندر صدیق ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا تمام انبیاء کی لسٹ کے اندر سب سے زیادہ فضیلت ہے تو ہم سب کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔
اور اس کے اندر اور صدیقین کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. پھر شہداء اور شہداء کے اندر سب سے زیادہ فضیلت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. والصالحین اور نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں اور اولیاء کی صف کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بڑا درجہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں. تو گویا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نماز کے اندر بھی یہ طریقہ کار بتایا کہ نماز کے اندر بھی دعا یہ مانگا کرو، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، نبیین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. یعنی کہ اب نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز کے اندر بھی انسان گویا کہ یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہمیں صدیق اکبر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لفظ صدیق جو ہے یہ فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے صادق، صادق کا معنی عربی لغت کے اندر صادق کہتے ہیں سچے کو، صادق کا معنی سچا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے صدیق، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچا. اور صدیق کی تعریف کے اندر اور صدیق اور صادق کے مابین جو فرق لکھا ہے، فرمایا صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی بات واقعے کے مطابق ہوتی ہے، جو خبر دیتا ہے نفس الامر واقعے کے مطابق ہوتی ہے، اس کو صادق کہا جاتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے اس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ واقعے کو اس کے مطابق بنا دیا کرتا ہے. صادق ہے تو حضرت ابو بکر صادق نہیں بلکہ صدیق ہیں. اب صدیق کا معنی کیا ہے کہ جو زبان سے نکالے ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ واقعے کو بھی اس کے مطابق بنا دیتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر کو بیان کر رہی ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ. مع الصادقین، سچے لوگ کون سے ہیں؟ تفسیر کے اندر موجود ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حوالہ بھی آپ کو پیش کر رہا ہوں، تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، صدیقین لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا مع ابی بکر و عمر، مع ابی بکر و عمر. اب گویا کہ اس تفسیر کے مطابق آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ مع ابی بکر و عمر. گویا کہ رب فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ اور عمر کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ بنتا ہے. اس لیے ایک اور مبارک آیت مبارکہ ہے سورہ فاطر میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے. یہ تو اس کی مہربانی پر ہے، اس کے فضل پر ہے. ایسے لوگ بھی تھے میں نے بتایا نا، سب سے زیادہ انبیاء کے بعد جب کسی کی شان ہے تو وہ صحابی رسول کی ہے. ایک بندہ صحابی بن جائے رہتی دنیا تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بھی تھے صحابی بننے کے بعد بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے، ایسے بھی تھے. اور ایسے بھی تھے جو سراپا گناہگار تھے، کفر میں تھے، مرنے سے پہلے ایمان لے آئے، صحابہ کے شرف سے مشرف ہو گئے، صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے. تو ایسے لوگ تو پھر میرے رب کی مہربانی جیسے چاہے جس کو چاہے. جیسے یہ میں نے کہا نا، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان نہیں لاتا، بلکہ ایمان والا یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور جو ایمان نہیں لاتا اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی توفیق عطا نہیں فرمائی. تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس آیت مبارکہ کے مطابق تفسیر ابن عباس کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء من کان اہلا لذالک، یعنی ابا بکر و اصحابہ.
یعنی یہاں آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اس ہدایت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے آپ کے اصحاب ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارک قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہجرت کی رات آپ جانتے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کافر سارے مل کر حضور علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی شہادت کے لیے انہوں نے ایک ارادہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کو ہم شہید کر دیں گے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ کو کوئی بار بھی بیگا نہیں کر سکتا، لیکن حالات ایسے ہو گئے اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ ہے اب آپ یہاں سے ہجرت کر چلے گئے۔ اب جب ہجرت کا واقعہ آیا نا، اس موقع پر نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرمائے، اس موقع پر اپنے حجرہ مبارک کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سلایا، ان کو بلایا کہ اے علی تم یہاں آج سو جاؤ، مجھے حکم ہو گیا ہے اور مجھے یہاں سے ہجرت کر کے جانی ہے، بس لہٰذا میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر آرام کرو۔ اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں سرکار کے پاس تھی، کافر بھی تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مانتے تھے کہ اگر اس دور کے اندر تو سب سے بڑا امین ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانتے تھے، امانتے پھر بھی نبی علیہ السلام کے پاس ایمان نہیں لاتے، وہ الگ معاملہ تھا، لیکن امین مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہاں پر اپنے بستر مبارک پر حضرت علی المرتضیٰ کو سلا دیا۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ انسان ہر ایک کے دوست بھی ہوتے ہیں، یارانہ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان کے اوپر جب وقت آتا ہے نا تو دوستوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، اس میں مخلص کون ہے، منافق کون ہے، ریاکار کون ہے، خود غرض کون ہے، مطلب پرست کون ہے۔ اس لیے ویسے تو سارے بیٹھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانے والے، ٹھٹھا اڑانے والے ہر مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن انسان کی اہمیت کا اندازہ، اس کے اخلاص کا اندازہ تب لگتا ہے جب انسان کے اوپر کبھی برا وقت آتا ہے تو پھر کچھ لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے، اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دوست کی بات ہے، ہمارے یار کی بات ہے۔ اور جو غیر مخلص ہوتے ہیں اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کہ تاکہ ہمیں کہیں بات کے اندر کوئی چیز مانگ نہ لے، استعمال نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا پتہ ہے کہ آج رات کافر ننگی تلوار لے کر باہر گھاٹ میں کھڑے ہیں، تو ایسے موقع پر کسی کا ساتھ دینا یہ اخلاص کی نشانی ہے، ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ کتنے مخلص سے نبی علیہ السلام کے وفادار جانثاران حضرت علی المرتضیٰ پر لاکھوں سلام ہو۔ اور یہ میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں، آج ان ایام کے اندر نا اکثر بیشتر آپ نے بھی دیکھا ہوگا روڈوں کے اوپر بہت بڑے بورڈ لگے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے، آپ کا ایام کا مہینہ ہے تو بہت بڑے روڈ لگے، بورڈ اس کے اوپر موجود ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت کے متعلق حدیث مبارکہ۔ اور ایک وقت ایسا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کے اندر بھی حدیث مبارکہ روڈوں پر بھی لگی ہوتی ہے۔ اچھا اب جو لگا ہوا ہے نا یہ بورڈ، کچھ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، کچھ کو تکلیف ہوتی ہے، بعضوں کو بڑی تکلیف ہے کہ ابوبکر صدیق کا نام لگا دیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے نام مبارک کو جب لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، بعضوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام لگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کا یہ مقدر کتنا اچھا لکھا ہے، ابوبکر صدیق کا نام بنا دو تب بھی خوشی ہوتی ہے، عمر کا نام بنا دو تب بھی خوشی ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کا نام بلند ہوتا ہے تب بھی خوشی ہوتی ہے، علی المرتضیٰ کے شان کو بیان کیا جاتا ہے تب بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو خوش ہیں جو بھی لگا رہے تھے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی شان ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی اپنے اخلاص کے اندر، اپنے مقام کے اندر کوئی کم نہیں ہے،
قرآن کی آیات آپ کی شان کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ آپ کی شان کے اندر موجود ہے، تو ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ اس سے پہلے انسان کو موت عطا کر دے کہ ایسا عقیدہ ہمارے پاس نہ آئے کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کے شان کے اندر کوئی نقص بیان کیا معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ جیسا دنیا میں بان کوئی نہیں سکتا، لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے بھی، خود رب ذوالجلال نے بھی صحابہ کے اندر اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر یہ کچھ اے علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، اور یہ آپ نے تقسیم کرنی ہے، اور صبح آپ کو پھر آنا ہے، صبح آنا ہے، ابھی سو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ سو گئے، آرام سے سو گئے۔ نبی علیہ السلام اسی وقت رات کے وقت باہر نکلے، کچھ کنکریاں اٹھائیں مٹی سے اور سورہ یاسین کو تلاوت فرمایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کو تلاوت کر کے پھونک ایسے پھونک مار دیا، پتھر مارے، وہ دیکھتے ہوئے بھی سارے نبینا ہو گئے، آنکھوں کے باوجود بھی نبینا ہو گئے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، ننگی تلواریں دے کر پہرا دے رہے ہیں۔ صبح مسلمانوں کے نبی جب گھر سے نکلیں گے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ ناپاک ارادے سے کھڑے ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے گا، وہ ساری رات کھڑے رہے۔ نبی علیہ السلام نے سورہ یاسین مبارکہ کو تلاوت کر ان کی طرف پھونک دیا اور بیچ میں سے آ کر علیہ السلام نکل کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوا۔ اور ادھر علی المرتضیٰ آ کر علیہ السلام کے بستر مبارک پر آرام کر رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسے حالات کے اندر جب خطرناک حالات ہو، صورت حال بڑی سنگین ہو، بتاؤ کسی کو انسان کو نیند آتی ہے، انسان پریشانی کے عالم میں نیند چھوٹ جاتی ہے، آرام چین سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، پتہ ہے کہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر جب بعد میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، بعد کی بات ہے کہ علی بتاؤ تمہیں رات کو کبھی نیند آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ تمہیں تو پتا تھا نبی علیہ السلام کے مخالف دشمنان رسول وہاں پر موجود ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے، جان کو بھی خطرہ تھا، تمہیں رات کو نیند آئی کہ نہیں آئی؟ رات کو تو آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جتنی چین کی نیند اس رات کو میں سویا، میں کبھی بھی زندگی کے اندر نہیں سویا، کبھی بھی زندگی میں چین کے ساتھ نہیں سویا۔ اس کی کیا وجہ ہے بھی؟ اس رات چین کے ساتھ کیوں سوئے؟ فرمایا ہر وقت ہر لمحہ علی المرتضیٰ وہ ہے جو موت کی تیاری میں رہتا ہے، اور ہم نے چیلنج کر رکھا ہے اے موت تو جب بھی علی کے پاس آئے گی، علی کو تو عبادت کے اندر پائے گی، اللہ کی ریاضت کے اندر پائے گی، تو ایسے ہمیں نہیں پائے گی۔ میں ہر وقت کیا رہتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، لیکن وہ رات ایسی رات تھی کہ مجھے یقین ہو گیا موت کا ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی جس کے اندر مجھے یقین ہو چکا تھا کم از کم آج موت میرے قریب نہیں آ سکتی ہے، پہلے کبھی بھی آئے لیکن آج رات میرے پاس نہیں آ سکتی۔ اے علی تمہیں کیسے پتا چلا؟ موت کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کبھی بھی کسی ٹائم بھی آ جائے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہو کہ آج رات موت نہیں آ سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے میں نے سنے ہیں، سرکار نے فرمایا تمہیں صبح اٹھنا ہے، تمہیں صبح اٹھنا ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ تقسیم کرنا ہے۔ جب سرکار کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تمہیں صبح اٹھنا ہے، بس اسی سے میں نے یقین کر لیا آج رات تو موت میرے پاس نہیں آ سکتی، آج رات تو میں چین کے ساتھ سو جاؤں، کبھی بھی موت کا پتہ نہیں ہے، کبھی بھی چین سے نہیں سویا نہ سوؤں گا، لیکن آج رات بڑے چین کے ساتھ سوؤں گا، بڑے سکون کے ساتھ سوؤں گا، اس لیے کہ آج رات موت کی بھی ہمت نہیں ہے میرے پاس آ سکے، اس لیے کہ اگر آج موت آ جائے میں تو صبح اٹھ نہیں سکوں گا، اٹھ نہیں سکا امانتیں تقسیم نہیں کر سکوں گا، اور اگر امانتیں تقسیم نہ کر سکا تو دامن مصطفیٰ داغدار ہو جائے گا، اور دامن مصطفیٰ داغدار ہو جائے یہ تو کبریا کو بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے جان لیا ہے کہ آج موت کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ علی المرتضیٰ کو چھو سکے۔ وہ علی تیرے مقدر پر بھی لاکھوں سلام ہیں، یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ میں آگے بات بتاتا ہوں، آگے بات میں لے کے جاؤں گا، بیچ میں ایک بات سنا لیتا ہوں۔ فتح موقع پر نا جب خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا جا رہا تھا، بتوں کو گرایا جا رہا تھا،
اس وقت سارے بتوں کو 360 بت بھرے پڑے تھے، مشرکین نے بت بھر دیا اور ان کی جا کے پوجا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کو غلبہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو گرایا، صحابہ کرام گرا رہے تھے۔ ایک بت ایسا تھا تھوڑا بلندی پر تھا، تھوڑا بلندی پر تھا، قربان جائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ارادہ کہ اس کو گرانا لازمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو گرانا تو لازمی ہے، لیکن ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اس وقت سامنے کوئی آج کے دور میں جیسے سیڑھی وغیرہ کا انتظام وہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ میرے کاندھے پر تشریف لے آئیں اور آپ میرے کاندھے پر اپنا پاؤں مبارک رکھیں گے، آپ کا ہاتھ بلند ہو جائے گا، آپ اس کو جا کر آرام سے گرا دیں گے۔ جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی خواہش پر سرکار نے جواب دیا، اے علی تم ابھی بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، بار نبوت تم نہیں اٹھا سکتے، میں بار ولایت اٹھا سکتا ہوں، لہذا ایسا کرو کہ تم میرے کاندھے پر آؤ، تمہارے اندر بار ولایت ہے، میں بار ولایت اٹھا سکتا ہوں، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، لہذا میں اٹھاتا ہوں، تم اٹھ جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حکم ہوا، حضرت علی مرتضیٰ سرکار کے کاندھے پر آ گئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر آ کر اس بت کو گرا دیا، اور ہمیں سبق مل گیا کہ جس ذات کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھوں پر بلند کر دیں، دنیا اسے کبھی گرا نہیں سکتی ہے، دنیا اسے کبھی گرا نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم نے علی المرتضیٰ کو بلند کر دیا ہے، اور جسے رسول اللہ بلند کر دیتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ لیکن قربان جائیے، بات اب یہ جو میں سنا رہا تھا اس وجہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلایا، اور ہجرت کی رات اگر سیدھا پہلے کسی کے گھر میں گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدھا وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا۔ اے ابوبکر، ہجرت کی رات ہے، آپ کا ہمارے ساتھ ہے، آپ چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق جانثار تھے، وفادار تھے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کو شروع کیا، اب پتہ تھا کہ اچانک کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حملہ کر دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا انتخاب کیا وہ غار ثور تھی۔ غار ثور، اب غار ثور جو دامن ثور میں واقع ہے، آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اور اس نے باقاعدہ غار ثور کی زیارت بھی کی ہے، یہ اللہ کی مہربانی کہ ہمیں غار ثور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ رب کا بڑا فضل ہوا۔ اب جس نے غار ثور کی زیارت کی ہے وہ بھی میری بات کی تائید کرے گا، بچہ کو میں بتا دیں تو میری بات پر اتفاق کر لیں، بہت دور دراز کا سفر ہے، یعنی کم و بیش یوں سمجھ لیں 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں چلتے 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 چلتے، اتنا پہاڑ بلند و بالا ہے، اس کی بڑی مسافت ہے، 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تھکاوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا وہ پتھر ہے، آج بھی راستہ اتنا تو نہیں بنایا گیا لیکن معمولی سا بنا دیا گیا ہے، اس وقت وہ راستہ بھی نہیں تھا، ایڑے نکیلے پتھر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفر کر رہے ہیں، دین کی مشقتوں کو تو ان لوگوں نے برداشت کیا ہے، حقیقت حال ہی ہم لوگوں نے دین کی مشقتوں کو کہاں برداشت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابوبکر مجھے اپنے کاندھے پر لے لو، مجھے اپنے کاندھے پر لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر لے لیا۔ تو ہم نے یہ کہا ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کو بلند و بالا کر دیا، ان کے مقام اور شان کو بھی بلند و بالا کر دیا، لیکن ادھر حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ علی المرتضیٰ درخواست کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اے علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، میں بار ولایت اٹھا سکتا ہوں، لہذا میں اٹھاتا ہوں تم اٹھ جاؤ۔ اور ادھر سرکار خود فرما رہے ہیں اے ابوبکر صدیق مجھے اپنے کاندھے پر اٹھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھے پر اٹھایا
نبی علیہ السلام کو کاندھے پر نکیلے پتھر تھے اور دور دراز کا پتھریلا سفر اور اتنا پہاڑی سفر کہ ایسے عام حالات میں اب جہاں راستے بن گئے ہیں عام آدمی ہمت نہیں کرتا. ہم لوگ تھے، ہمارے ساتھ بہت سارے رفقا تھے، ان میں سے ہمارے ایک دوست تھے مفتی محمد اسماعیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا وصال ہو گیا ہے. ہمارے بڑے قریبی دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم لوگ چلتے گئے دوستوں میں یارانہ ہوتا ہے نا، باتیں بھی کرتے گئے، چلتے بھی گئے، تھکاوٹ. اب جب چلتے ہم وہاں پہنچ گئے غار ثور میں، وہاں نوافل پڑھے شکرانے کے، واپس آئے، دعائیں مانگی، وہاں پر ہم نے محفل کی، نبی علیہ السلام کی نعت خوانی کی. نعت کو مفتی محمد اسماعیل صاحب نے نعت پڑھی، ہم نے بیان کیا. بہت سارے لوگ اور بھی جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہمارے اور بھی دوست تھے، وہ بھی اس کے ساتھ سارے جمع ہو گئے. جب ہم واپس آنے لگے، راستے میں واپس اترتے میں بھی بڑی تھکاوٹ، چڑھنے میں بڑی تھکاوٹ. ایک دن کا وہ کام ہے کہ آدمی اس دن کی ساری مصروفیت. بتانا یہ تھا، جب راستے میں پہنچا آدھا سفر میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، ان کی عمر تقریباً 60 سے زیادہ ہو گئی، 60 سال سے زیادہ، سفید داڑھی کمزور. اور ہم نے سوچا کہ ہم ان کو مشورہ دیں کہ بابا سفر بہت زیادہ ہے، مشکل ہو جائے گی، تو آپ کیسے یہ چلتے تھک جائیں گے. تو ہم نے کہا پھر نیکی کے ارادے سے جا رہے ہیں، ہم اس کو کیسے مشورہ، اچھی بات ہے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر بھی ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے بول دیا. ہم نے کہا بابا جی یہ تو بڑا دشوار کام ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں کیسے پہنچیں گے. قربان جائیے اس بابا جی کے جذبہ پر، اس کے جذبہ پر بھی سلام ہو. مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو بھی چاہے تو میرے کاندھے پر آ جا، تو بھی غور سر پر لگا. اس نے ایک پیارا جملہ کہا، قابل تعریف ہے، آج ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا اگر تو تھکا ہوا ہو تو بھی میرے کاندھے پر آ جا. حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر ہم عمل کریں گے، ہم آپ کو بھی لے جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے. تو جب وہاں غار ثور میں گئے، غار ثور میں پہنچ گئے، قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جس وقت اگر تم ان کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود ان کی مدد فرمائی ہے. قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے خود ان کی مدد فرمائی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس وقت کے دو جانیں تھیں اور وہ کہاں، اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر سے، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بڑی عزیز تھی. یا رسول اللہ اب ہم یہاں تو آ گئے اور وہ غار ایک ایسے مقام پر ہے، کافروں نے وہاں تک بھی جگہ کو نہ چھوڑا، وہاں تک بھی جگہ کو نہ چھوڑا، پہاڑی تک بھی گئے اور غار کے اندر موجود ہیں. ان کی باہر آوازوں کو سن رہے ہیں کہ کافر تو باہر آ گئے ہیں، یہ تو ابھی ہمیں پکڑ لیں گے اور یہ تکلیف پہنچائیں گے نبی علیہ السلام کی ذات کو. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو زیادہ فکر جو تھی وہ رسول اللہ کی ذات کی ہوتی تھی. اب قربان جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا حفاظت کا کہ ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے وہ جو غار تھی نا، جس راستے سے اندر گئے، اس راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا ہے، مکڑی جلدی کر اوپر سے اس کے اوپر جالا تن دے، جالا بن دے. اب وہ جالا بن گیا اور ادھر سے کبوتری کو حکم دیا کہ جلدی سے جا کے اس کے اوپر اپنے انڈے اتار دے. اب وہ جالا اور اس کے انڈوں کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا ادھر تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر یہ ہوتے تو راستہ کلیئر ہوتا، صاف ہوتا، یہ تو کئی دنوں سے بند پڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس دن سے اس جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، کبوتر کے اندر بھی برکتیں ڈال دی ہے. وہاں کے مکہ شریف کے کبوتر ہیں، اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کے اندر برکت ڈال دی ہے. آج ہم عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے دانے لے کر، باجرہ، جو کچھ کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا لے جانا، وہاں کے کبوتروں کو ڈال دینا. یعنی ان کبوتروں نے جو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وفاداری کی ہے، اللہ کو لذت نے ان کبوتروں کی نسل کی محبت کو بھی انسان کے دلوں کے اندر موجزن فرما دیا ہے کہ وہ لوگ پرندے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ حضور کہیں یہ ہمیں تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے. قربان جائیے، تسلی اور تشفی دینے کے لیے رب نے کیا فرمایا، فرمایا جب دونوں غار میں تھے نا، تنہا تھے، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے
لصاحبہ، صاحب، ساتھی، صحابی، جس نے اپنے صحابی سے کہا اے ابو بکر لا تحزن، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اقوال کو قرآن مجید کے اندر نقل فرمایا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے تو پریشان نہ ہو، میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، ان اللہ معی نہیں فرمایا، ان اللہ معنا، نا جو ہے جمع متکلم کی ضمیر ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھی ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تجھے غم کس بات کا ہے، فکر کس بات کی ہے؟ ان کو غم اپنی ذات کے حوالے سے نہیں تھا، ان کو غم یہ تھا کہیں یہ بدبخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا فانزل اللہ سکینۃ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، فرمایا پھر اللہ تعالی نے آپ پر سکینہ کو نازل فرمایا، یعنی چین کو نازل فرمایا، وہ غم کو دور فرما دیا، پریشانی کو دور فرما دیا، وایدہ بجنود لم تروها، فرمایا اللہ رب العزت نے ایسے لشکر کے ساتھ ان کی تائید فرمائی کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ جہاں رب ذوالجلال فرمایا، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی صحابیت کا انکار کرے گمراہ ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہو جائے گا، بدبخت ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا کسی نے انکار کر دیا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربان کر دیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حسن اخلاق کے متعلق دیکھیں، روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو اس کے متحد ایک روایت میں آتا ہے، اسی آیت کریمہ کے متحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کے 360 درجات بیان فرمائے ہیں، 360 درجات بیان کیے۔ 360 درجات میں سے اگر کسی بندے کے اندر ایک درجہ بھی حسن اخلاق کا پایا جائے گا تو ایک درجے کی وجہ سے بھی وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ حسن اخلاق خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے۔ حسن اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا غریب ہے تو رویہ اور ہو، امیر ہو تو کچھ رویہ اور ہو۔ حسن اخلاق کا مطلب ہر امیر و غریب کے ساتھ نیاز مندی کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، مسکرا کر پیش آؤ، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، اس سے نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو اللہ نے بھی حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا 360 درجات ہیں، 360 درجات میں سے اگر کسی کے اندر ایک درجہ بھی پایا جائے تو وہ انسان بھی جنت میں جائے گا۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا چلو ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی پوچھ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 درجات میں کوئی ایک میرے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام کے عقیدے پر، حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدے پر، تمام صحابہ کے تمام عقیدے پر حضرت ابوبکر صدیق یہ جانتے ہیں، یہ تو درجہ ہے، اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، بدیاں ہیں، رب بھی جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ ہے اس کے اندر درجہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جب سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں فرمایا نا اے ابوبکر اب میرے کو یہ تو نہیں پتہ تیرے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، ایک ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، کسی میں ہے یہ تو میں نہیں جانتا۔ قربان جائیے سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بڑے موقع سے فائدہ اٹھایا، یہ صحابہ کرام کو بھی پتہ چلے میرے اندر بھی ایک دو درجے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا 360 درجات میں سے کسی کے اندر ایک درجہ پایا جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔
تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایک درجہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھ سے پوچھا ایک درجہ تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں تمہارے اندر پورے کے پورے 360 درجات پائے جاتے ہیں، پورے کے پورے 360 درجات۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک درجہ کسی میں پایا جائے تو وہ جنت میں جائے گا، ایک درجہ کسی میں پایا جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ بتائیے جس کے اندر 360 درجات پائے جاتے ہوں تو وہ بندہ کیسے، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا حصہ اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ملا ہے۔ تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے لحاظ سے، زہد کے اعتبار سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں تھا جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہوں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت آپ کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا